حکومت کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے صلح کر لیجئے. کون یہ مشورہ دے رہا ہے؟ سب سے پہلے جو نیگوسیشنز کرنی ہے اوپن کریں اسے, کیمرے کے سامنے کریں اسے. عمران خان صاحب نے شیرز اور مروت والے معاملے کے اوپر یو ٹرن مار لیا ہے, یعنی کہ آپ حکومت کی نہ کے آگے جو ہے اپنے گھٹنے ٹیک دیے. وہ تھانے دارہ تیری مہربانی انو جمہوریت یاد کراتی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی کے پی کو دینا ہے تو پنجاب والے یہاں پہ امب لینا آئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف میں کنفیوژن چل رہی ہے. میری سمجھ سے باہر ہے یہ کب ان لوگوں کو عقل آئے گی. کوئی ڈسپلن ہی پارٹی کے اندر نظر نہیں آتا. اس کے بارے میں تفصیل سے تھوڑی دیر میں بات کروں گا کہ آخر یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں. ساتھ ہی ساتھ حکومت کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے صلح کر لیجئے. اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, کون یہ مشورہ دے رہا ہے اور یہ اس مشورے پہ کتنا کو عمل ہو جائے گا, اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے تو جناب سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہی ہے. 72,000 پوائنٹس کی سطح بھی وہ عبور کر گئی اور انڈیکس جو ہے 1,054 پوائنٹس کے اضافے سے 72,414 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پہ ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھا گیا. اور کاروباری روز کے اختتام پر انڈیکس 72,051 پوائنٹس کے اوپر بند ہوا تو 72,000 سے اوپر کی اس نے کلوزنگ دی ہے. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے اور اس کی پرائم ریزن جو بتائی جا رہی ہے وہ سعودی انویسٹمنٹس کے حوالے سے جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو ایک ٹریگر کے طور پہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اب آ جائیں اس ایشو کے اوپر, پاکستان تحریک انصاف اور اس کی یہ کنفیوژنس. شیرز المروت صاحب پچھلے 48 گھنٹے میں ٹویٹیں کر چکے ہیں, میڈیا کے لوگوں سے بات چیت کر چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا گیا تھا لیکن میرے اپنوں نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے, اور جا کے عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ نہیں جی شیرز المروت صاحب کو جو ہے وہ مت بنائیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین. اس سلسلے میں کل عمر ایوب صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ نہیں, چاہے جو مرضی ہو جائے, شیرز المروت ہی ہماری آخری چوائس ہے اور شیرز المروت ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا. اب اس پہ ہوا یہ ہے کہ ایک تو شیرز المروت صاحب نے جو پیچھے سعودی عرب والی بھی جو بات چیت وغیرہ کی تھی اس کی وجہ سے بھی پارٹی کو, میں نے آپ کو کہا تھا, بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی. اور بائی دا وے شیرز المروت صاحب نے اس وقت مجھے قانونی نوٹس بھیجنے کا کہا تھا, ابھی تک تو نہیں آیا, ہو سکتا ہے آ جائے لیکن ابھی تک نہیں آیا. تو تب سے کافی ان کی پوزیشن ویک ہو گئی پارٹی کے اندر. اوبیسلی پوری پارٹی کو پھنسا دیا آپ نے اس قسم کا بیان دے کے. بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, ان سے آج جب صحافیوں نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے شیرز المروت کو کہہ دیا ہے کہ آئندہ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی, پارٹی کے اندرونی معاملوں پر پارٹی میں ہی بحث کرنی ہے. بیرسٹر گوہر کی بات کو کتنا کوئی امپورٹنٹ دیا گیا ہوگا یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو کامنٹ آن دیٹ. ان سے صحافی نے سوال کیا کہ شیرز المروت کے مطابق عمران خان کو کہا گیا کہ اسپیکر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین نہیں چاہتے. تو بیرسٹر گوہر نے کہا آپ دوبارہ شیرز المروت سے پوچھیں گے تو وہ ایسی بات نہیں کہیں گے. ہم کنگز پارٹی نہیں ہیں, نہ ڈکٹیٹرشپ ہیں کہ اجارہ داری ہو. کور کمیٹی میں 70 ممبرز ہیں, میٹنگز میں سب کھل کر بات کرتے ہیں, ہم مشترکہ فیصلے کرتے ہیں اور پارٹی کی مشاورت شامل ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد ہوا یہ کہ خبر یہ آئی کہ جناب حامد رضا صاحب, سید حامد رضا صاحب جو بیسکلی چیئرمین ہے سنی اتحاد کونسل کے, ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ ان کی اپروول آ گئی ہے, یعنی حامد رضا صاحب کی. تو اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب, ان کو عمران خان صاحب نے ہدایت کر دی ہے کہ جی حامد رضا صاحب کو جو ہے وہ آپ نامنیٹ کر دیں. یعنی عمران خان صاحب, اب جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب نے شیرز المروت والے معاملے کے اوپر یو ٹرن مار لیا ہے. اچھا, اب اس کی ریزن جو بتائی جا رہی ہے پارٹی کے اندر سے, زبیر علی خان ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اس پہ رپورٹ بھی کیا کہ اس کی ایک ریزن تو یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ سارے جو بڑے عہدے ہیں وہ آلریڈی کے پی کی طرف جا چکے ہیں. یعنی اپوزیشن لیڈر ان دا نیشنل اسمبلی کے پی, اپوزیشن لیڈر ان دا سینٹ کے پی, چیف منسٹر کے پی, چیئرمین پی ٹی آئی کے پی. تو اب اگر آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی کے پی کو دینا ہے تو پنجاب والے یہاں پہ امب لینا آئے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑے گا, یا دینا چاہیے کم از کم, کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ مطلب پوسٹ ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ کسی ایسے شخص کو آپ دیں تاکہ ایک ڈویژن ایک نظر آئے کہ ہاں یار سب کو جو ہے اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن حامد رضا صاحب کے ایشو کے ساتھ جو ہے وہ ایک پرابلم یہ ہے کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نہیں ہیں, وہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں. خیر, لیکن خبر یہ آئی کہ جناب حامد رضا صاحب کو جو ہے وہ کر دیا گیا ہے.
ان سے جرنلسٹ نے سوال کیا حامد رضا صاحب سے کہ جی آپ کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو حامد رضا صاحب نے کہا کہ اگر ایسا فیصلہ ہوا ہے تو میں عمران خان اور پارٹی کا شکر گزار ہوں. تحریک انصاف اور عمران خان کا جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا. اچھا لیکن اس کے اوپر اس کے اندر بھی ایک ٹوسٹ آنا تھا. بات یہاں نہیں ختم ہونی, اس سٹوری کے اندر بھی ایک اور ٹوسٹ ابھی آنا تھا. مطلب وہ مجھے تو کبھی کبھار پاکستان تحریک انصاف کی جو کہانی ہے نا, وہ کہانی گھر گھر کی لگتی ہے. وہ اسٹار پلس کے اوپر ایک ڈرامہ آتا تھا نا, وہ اس میں وہ بہو ہوتی ہے اور اس کے پتہ نہیں کیا سارا دن جو ہے اس کے پھڈے چل رہے ہوتے ہیں اس سسرال کے ساتھ. تو یہاں پہ بھی کچھ کہانی جو ہے وہ ویسی لگتی ہے. کوئی ایک معاملہ بھی ختم ہی ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک دوسرا پھڈا جنم لے لیتا ہے. لطیف کھوسہ صاحب ان کی انٹری ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے حامد خان کا نام بطور چیئرمین پی ایس سی تجویز کیا ہے. حامد رضا نہیں, حامد خان. اب ہیں دونوں حامد لیکن دو مختلف افراد ہیں. یہاں پہ سینئر لائر حامد خان کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا پارٹی نے حامد خان کے تجربے کو دیکھتے ہوئے چیئرمین پی ایس سی تجویز کیا ہے. حامد خان کو زیادہ مناسب سمجھا گیا ہے, اس لیے نام دیا گیا ہے. پارٹی کی قیادت نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا. شیر افضل مروت کا کارکنوں کو اکٹھا کرنے میں کردار ہے. حکومت شیر افضل مروت کو رکھنے یا لینے کو تیار نہیں تھی. حکومت کا رویہ آپ نے دیکھا ہے, اس کے بعد نیا نام آیا ہے. اچھا چلیں, اس کے اندر ایک بات تو اور بھی آتی ہے کہ یعنی کہ آپ حکومت کی نا کے آگے جو ہے آپ نے گھٹنے ٹیک دیے. انہوں نے کہا نہیں لینا. انہوں نے کہا اچھا چلو پھر اسی دوجا بندہ دے دینے. تو وہ جبکہ اس سے پہلے ایکچولی جو رپورٹ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہمیشہ روایت جو ہے وہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کو نامنیٹ کرتی ہے. لیکن یہ ایکچولی ریٹن رول کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہ ایسا کوئی ریٹن رول نہیں ہے کہ اپوزیشن کے پاس یہ جاتا ہے یا اپوزیشن اس کو نامنیٹ کرتی ہے. بٹ سٹل ٹھیک ہے, ایک ان ریٹن رول ضرور ہے کہ جانا چاہیے اپوزیشن کے پاس اور اپوزیشن اس میں نامنیٹ کرے جس کو بھی انہوں نے کرنا ہے. خیر اچھا, اس کے علاوہ تو ابھی وی اسٹل ڈونٹ نو, فرینکلی اسپیکنگ جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے وی اسٹل ڈونٹ نو کہ اٹس حامد خان, حامد رضا, شیر افضل مروت صاحب کا پتہ لگتا ہے اب کٹ گیا, لیکن کون سے والے حامد ہیں اس کے اوپر بھی مسئلہ ہے. اچھا حامد خان صاحب کی بھی ایک کوٹیشن کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک شدید غصہ پایا جاتا ہے. انہوں نے حالیہ دنوں کے اندر ایک ٹاک شو میں شرکت کی اور اس ٹاک شو کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنا فی الحال بغیر کسی ڈیل کے تو ممکن نہیں لگتا. اب اگر اس دوران مطلب انہوں نے بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے ڈیل کر لی تو ہمارا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اس کو بڑا دھچکا لگے گا. اب ان کا اس پہ جو اختلاف کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر وہ جنرلی کیسز میں اپنی اپیل لے کے اپیل ان کی منظور ہو جائے اور وہ باہر آ جائیں تو لوگوں نے اب تب بھی یہ کہنا ہے ویکھیا جائے ڈیل کر کے آیا جائے. حامد خان صاحب کی اس بات کو آگے لے جاتے ہوئے لوگوں نے کہنا ہے کہ لو جناب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ڈیل کر کے آئے. تو اس بات کے اوپر بھی حامد خان صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے. یہ پورا نا یہ جو کیا نام ہے انڈونیشیا, اب آپ حیران ہوں گے میں انڈونیشیا کا ذکر کیوں کر رہا ہوں. انڈونیشیا کا جو ملک ہے نا وہ بیسکلی مختلف جزیروں پہ مشتمل ہے. کئی سو جزیرے ہیں جس کے اوپر یہ مشتمل ہے. کبھی کبھار مجھے لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے نا وہ ایک ایسے ہی ملک کا نام ہے جہاں پہ چھوٹے مختلف جزیرے وہاں پہ موجود ہیں اور ہر کوئی جو ہے نا اپنی سلطنت بنا کے بیٹھا ہوا ہے. کسی قسم کا ڈسپلن آپ کو نظر نہیں آتا. خیر ایک یہ معاملہ ہے. اس کے علاوہ جناب الیکشن کمیشن نے ایک اور جو بری خبر آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے نئے انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات عائد کر دی ہیں. الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ای سی پی نے تیسری بار پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراض عائد کیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں الیکشن کمیشن پولیٹیکل فائنانس ونگ نے اپنے نوٹس میں پی ٹی آئی کو 30 اپریل کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کر دیا ہے. پی ٹی آئی نے 4 مارچ کو الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیلات جمع کرائی تھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں خود اس کے اوپر 1-2 دفعہ میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ آلریڈی جب یہ لوگ اپنے ریزلٹس جو ہے وہ جمع کرا چکے ہیں تو پھر ان کو بلے کا نشان کیوں لاٹ نہیں ہو رہا اور ضمنی انتخاب جو ہے گھوڑے کے نشان کے اوپر ان کو کیوں لڑنا پڑا ہے. تو یہ بھی کچھ بات جو ہے وہ اس سے کلیئر ہوتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا بات کرتے ہیں 6 رکنی لارجر بینچ کی جس نے انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی اور یہ بیسکلی جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ سماعت ہوئی ہے. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں اس بینچ نے سماعت کی. سماعت کے آغاز پہ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 20 افراد عید سے قبل سزائے کاٹ کر گھر جا چکے ہیں.
جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس میں کہا کہ کیا جن 20 افراد کو سزا کاٹنے کے بعد رہائی ملی ان کے فیصلے عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہیں، جبکہ جسٹس مصرت ہلالی نے کہا کہ فوجی عدالت کے فیصلے عدالتی ریکارڈ پر لائیں۔ جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس میں کہا کہ فوجی عدالت کے فیصلے سے معلوم ہوگا کہ ٹرائل میں کیا طریقہ کار اپنایا گیا، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مرضی کے وکیل دیے گئے یا نہیں۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ ہم نے فوجی عدالتوں کے فیصلے کے اجرا کا سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے مشروط کر رکھا ہے، پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم فوجی عدالت کے فیصلے منگوا لیتے ہیں۔ دوران سماعت صحافی حفیظ اللہ نیازی صاحب، جو حسان نیازی جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، ان کے والد، وہ جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا حسان نیازی لاپتہ ہے، میری اس سے ملاقات نہیں ہو رہی، مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی نے عدالت کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ میرے بیٹے سے میری ملاقات نہیں کروائی گئی ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو حسان نیازی سے متعلق تفصیلات معلوم کر کے آگاہ کرنے کی ہدایت کی۔ وکیل سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے نوٹ کی روشنی میں لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ اس کیس پر سماعت کے لیے کم از کم 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا جائے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا کہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کیس کا فیصلہ 7 رکنی بینچ کا تھا، اس لیے اس کیس کو کم از کم 8 رکنی بینچ کو سننا چاہیے۔ جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس میں کہا کہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی پھر فیصلہ کرے کہ یہی 6 رکنی بینچ اپیلیں سنے گا تو پھر کیا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پھر ہم اس بینچ کو تسلیم کر لیں گے، جس پر جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے کہ اگر فیصلہ 3-3 کے تناسب سے آیا تو پھر مرکزی درخواستوں کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ وکلاء کے دلائل کے بعد سپریم کورٹ کے 6 رکنی لارجر بینچ نے مرکزی درخواست گزارنے کے اعتراض کے بعد معاملہ پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھیج دیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وچ واز کوائٹ فنی ایکچولی، وہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کراچی کے دورے کے اوپر گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ظاہری بات ہے انہوں نے مختلف جو بزنس کے ہیڈز ہیں اور بزنس مین ہیں ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی۔ تو ایک تقریب میں عارف حبیب صاحب معروف کاروباری شخصیت ہیں، وہ بھی موجود تھے، اور اس وقت یہ جو ٹرانسمیشن تھی یہ لائیو دکھائی جا رہی تھی، وہ انٹریکشن جو تھا وہ لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا، ان کو شہباز شریف صاحب کو یہ کہا کہ آپ نے جون میں IMF سے ہاتھ ملایا تھا، جس کے نتیجے میں آج اسٹاک ایکسچینج اس وقت آل ٹائم ہائی پر ہے۔ تو سب لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر بہت تالیاں بجائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ 2 اور ہاتھ آپ ملائیں، ایک تو پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں بشمول انڈیا، جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر چند لوگوں نے تالیاں جو ہیں وہ بجائیں، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ دوسرا اڈیالہ کے جو باسی ہیں ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملائیں، وہاں بھی معاملات بہتر کریں، اور وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو کسی نے تالی نہیں بجائی وہاں پہ، کیونکہ آبویسلی سچویشن گاٹ اے لٹل بٹ آکورڈ کہ سامنے پرائم منسٹر بیٹھے ہیں اور اس شخص سے ہاتھ ملانے کی بات کی جا رہی ہے جن کے ساتھ ان کی سیاسی مخالفت ہے۔ میرے خیال میں عارف حبیب صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی، میرا نہیں خیال کوئی غلط بات کی ہے، میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کیونکہ ہاتھ ملانے کا مطلب ظاہری بات یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی سیاسی اتحاد بنا لیں۔ ہاتھ ملانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آپس میں جو رنجشیں پیدا ہو چکی ہیں، جو پولرائزیشن ہو چکی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک آرگومنٹ یہ دیا جائے گا کہ جی ہر دفعہ تو عمران خان صاحب کی حرکتیں ہیں، یہ عمران خان صاحب یہ کرتے ہیں۔ کال از بلف، اور اگر وہ اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے جو نیگوسیشنز کرنی ہے اوپن کریں، اسے کیمرے کے سامنے کریں اسے، اور تاکہ قوم کو پتہ لگے کہ وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن اس ملک کو ضرورت ہے، اس پولرائزیشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، یہ مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجھے عارف حبیب صاحب کی جو تجویز ہے اس کے اندر ایک میچورٹی نظر آتی ہے، بیکاز وہ ایک بزنس مین ہے، اور ایک بزنس مین جو ہوتا ہے نا وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ بزنس ایٹماسفیئر، ایک اچھا بزنس مین ایٹماسفیئر کریٹ کرنے کے لیے پیس ہونا چاہیے، پرسکون ماحول ہونا چاہیے۔ دنگے فساد، لڑائی جھگڑا، جلوس، جلسے، دھرنا، یہ اس سے کام نہیں چلے گا۔ سو آئی تھنک کہ پرائم منسٹر کو جو ہے ان کی بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب پچھلے دنوں مریم نواز کی پروٹوکول گاڑی کا ایک حادثہ پیش آیا تھا، جس میں ایک نوجوان جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ حکومت نے انہیں 25 لاکھ روپے کا چیک دیا ہے۔ بائی دا وے، جب یہ خبر اس وقت آئی تھی تو مسلم لیگ نون نے کہا تھا کہ جناب یہ جو گاڑی تھی جس سے اس لڑکے کا حادثہ ہوا ہے وہ مریم نواز کے پروٹوکول کی نہیں تھی، لیکن اب اسی نوجوان کو جو ہے وہ 25 لاکھ روپے کا چیک بھی دیا گیا ہے۔
نارووال کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں اور رکن صوبائی اسمبلی ہیں احمد اقبال، وہ مرحوم محمد ابو بکر کے گھر گئے اور وہاں پہ جا کے جو ہے انہوں نے تعزیت بھی کی اور وزیر اعلیٰ کا پیغام بھی جو ہے ان کو پہنچایا گیا. اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ خبر روزنامہ اوصاف میں آئی ہے، اور وہ آئی ہے جناب کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان اقدام کے لیے ایک عبوری ڈیجیٹل کمیٹی تشکیل دے دی ہے. یہ بات بدھ کو سامنے آئی. 17 اپریل کو ایک نوٹیفیکیشن میں وفاقی وزارت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن نے ٹیک ماہر تانیہ ایس ادرس کو ایک عبوری ڈیجیٹل کمیٹی کا کنوینر مقرر کر دیا ہے. اب یہ جو تانیہ ادرس ہیں، یہ شاید آپ کے لیے کوئی اتنا جانا پہچانا نام نہ ہو، لیکن تانیہ ادرس جو ہیں یہ ایکچولی پی ٹی آئی کی ٹیم کا حصہ تھیں، اور جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو ان کو تب جو ہے وہ انگیج کیا گیا تھا، اور میرے خیال میں شاید یہ گوگل یا یاہو کے اندر یہ کام کیا کرتی تھی شاید، اور وہاں سے ان کو بلا کے ٹیم کا حصہ بنایا گیا تھا. تو شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ اب ان کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا بالکل ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس آپ کے بے شک سیاسی دشمن کی ٹیم کے اندر بھی، یا سیاسی دشمن کا لفظ شاید سخت ہے، سیاسی مخالف کی ٹیم کے اندر بھی کوئی ایسا شخص ہے جو ٹیلنٹڈ ہے اور جس سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو پلیز اس کی خدمات ضرور لیجیے. عمران خان صاحب نے 2018 میں یہ غلطی کی تھی. 2018 میں جب وہ آئے تھے تو انہوں نے شہباز شریف کی پوری ٹیموں کو، چاہے وہ صوبے کے اندر تھیں یا وفاق کے اندر تھیں، سب کو بیٹھ کے ریپلیس کرنا شروع کر دیا تھا. اچھا یہ تو اس کی ٹیم میں تھا، کڈو باہر انہوں اچھے بھلے ٹیلنٹڈ بیوروکریٹس جو ہیں ان کو کھڑے لائن لگانا شروع کر دیا گیا تھا. لیکن بعد میں جا کے عقل آئی تھی تقریباً سال 1.5 سال کے بعد. نہیں تھا نا، آتا ہی نہیں تھا، کبھی حکومت کو زندگی میں کبھی کی نہیں تھی. میں اسی لیے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچنے کے لیے نا ان لوگوں کو کم از کم صوبے کے اندر جو ہے وہ انہوں نے وزارت رکھی ہو، صوبائی وزیر کا کام کیا ہو، یا وزیر اعلیٰ رہے ہوں، یا پھر آپ منسٹر رہے ہوں، اور اس کے بعد آپ جا کے وزیر اعظم بنے تو بندہ سیکھ لیتا ہے، 4 چیزیں سیکھ لیتا ہے. عمران خان صاحب کو ماشاءاللہ پہلی نوکری ملی اور وہ بھی ڈائریکٹ وزیر اعظم. تو اتنے بڑے بڑی غلطیاں، اتنے بڑے بڑے بھنڈ مارے. اب میں امید کرتا ہوں کہ شاید آپ سیکھ چکے ہوں گے، اور اب مجھے نہیں پتا آئندہ کبھی وزیر اعظم بنتے ہیں یا نہیں بنتے، لیکن آئندہ کبھی اگر بنیں گے تو عثمان بزدار جیسی جو حرکت کی تھی، میں حرکت کی جگہ کچھ اور کرنے لگا تھا، یہ جو حرکت کی تھی وہ اس طرح کی حرکت پھر دوبارہ مت کیجیے گا. آپ کی مہربانی، کبھی اگر آپ کو موقع ملا. آئی ہوپ کہ آپ نے یہ سب کچھ سیکھ لیا ہوگا، آئی ہوپ سو. خیر یہ ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. کہتے ہیں کہ روایتی سیاسی جماعتوں کے ناقدین اور پی ٹی آئی کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد کو گلا ہے کہ عمران نیازی اور ان کے رفقا کو درپیش مشکلات اور ان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کے لیے سیاسی برادری نے ان کا ساتھ نہیں دیا. امر واقعہ یہ ہے کہ جناب عمران نیازی اور ان کے حامیوں نے تمام تر سیاسی کیریئر کے دوران اپنے گروہی اور ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر مخالفانہ آواز کو نفرت اور بے رحمی سے کچلا، فیشزم کو فروغ دیا اور جڑیں پکڑتی جمہوریت کو طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں واپس لا پھینکا. ان کی اپنی باری آنی ہی آنی تھی. ہم بار بار اس کی نشاندہی کرتے رہے پی ٹی آئی، مگر اسے اپنے لیے این آر او اور رعایتیں مانگنے کا نام دیتی رہی. ہم متنبع کرتے رہے کہ آپ جمہوریت کو جمہوری لبادہ اوڑھ کر پابا زنجیر کر اور کروا رہے ہیں. عمران نیازی اور ان کے متعصب حامیوں کے فیشسٹ رویے اس وقت ٹھیک ہوئے نہ آج تک بدلے ہیں. ہر جمہوری اصول پامال کرنے والی پی ٹی آئی دربدر ہونے کے بعد آج کل اپنے لیے سچی جمہوریت اور بنیادی حقوق مانگ رہی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جمہوری برادری کو کوسنے دینے کے بجائے اپنے رویوں پر غور کرے، اپنے گریبان میں جھانک کے سوچ بچار کرے. سیاست اور جمہوری عمل کو توانا کرنا ہے تو پہل پی ٹی آئی کو کرنا ہے فیشسٹ رویہ ترک کریں، اپنی غلطیاں اور زیادتیاں تسلیم کریں، آئینی اور جمہوری اقدار کی پاسداری کی ضمانت دیں، سیاسی جمہوری اور ریاستی حقیقتوں کو تسلیم کریں تو بات آگے بڑھنے کا ماحول بن سکتا ہے، وگرنہ سانپ اور سیڑھی کا کرب نہ کھیل جاری رہے گا. بڑی اچھی بات کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں تک جب تک وہ اقتدار تک گئے ہر غیر جمہوری طریقہ کار جو استعمال کیا جا سکتا تھا وہ انہوں نے کیا، اقتدار لیا، اقتدار لینے کے دوران بھی سب کچھ کیا، اور پھر جب ٹیبل چینج ہوئے اور آپ ریسیونگ اینڈ کے اوپر آئے تو ہون کے اندر جی سانو جمہوریت چاہیے. چلیں وہ جو کہتے ہیں نا وے تھانے دارا تیری مہربانی انو جمہوریت یاد کراتی. تو آج شکر ہے کہ ان کو اسی بہانے اب جمہوریت یاد آ جائے صحیح. لیکن دوسری سائڈ کے اوپر وہ جو آج حکمرانی کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو خواجہ سعد رفیق صاحب کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک زمانے میں جمہوریت کے کتنے بڑے چیمپئن بنتے تھے، آزادی اظہار رائے کے کتنے بڑے چیمپئن بنتے تھے، اور انہوں نے کیا گل کھلائے اور کیا کیا کچھ کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. خواجہ صاحب کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کی طرف بھی تھوڑا سے ذرا
لب کشائی کریں. باقی تو بولنا شروع ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ محمد زبیر صاحب نے جو کچھ انٹرویو میں کہا کاشف واسی صاحب کے, تو اب خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی چاہیے ذرا آ جائیں, انٹرویو ایک دیں, ذرا کھل کے بات کریں, اپنی پارٹی کے بارے میں بھی بات کریں. اس کے علاوہ جناب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز صاحب نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو خط میں کہا ہے کہ سینٹ اعجاز چودھری کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں. سینٹ اجلاس میں شرکت اعجاز چودھری کا آئینی حق ہے. اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے مزید کہا کہ سینٹ اجلاس میں شرکت کے لیے اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ جاری کیے جائیں. اس کے علاوہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو سخت سیکیورٹی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آج پیش کیا گیا. دونوں خواتین کو 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو ڈسٹرکٹ جیل سرگودا منتقل کر دیا گیا ہے. اور اب میری اطلاع کے مطابق جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ لوگ جو ہیں ضمانت کے لیے اپلائی کرنے لگے ہیں, کیونکہ 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ جب یہ ختم ہوگا اور جوڈیشل ریمانڈ جب شروع ہوگا تو پھر ضمانت کے لیے جو ہے یہ دونوں خواتین اپلائی کریں گی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.